بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں اس دن کا جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ اب اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے احوال فی الجنت بتائے، یعنی کہ جنت میں کتنے وہ ریلیکس ٹائم گزار رہے ہیں، آزادی ہے ان کو، اور جو ہے کتنی رائلٹی شاہی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی جو ڈرنکس ہیں دے ہیو دا چوائس ٹو پک کہ وہ کون سی ڈرنک لینا پسند کریں گے۔ دین ان کی ڈرنکس میں کافور کی مکسنگ ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ وہ جو ہے صرف ویلدی لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ہی رائل اور آنریبل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، بہت ہی عزت اور احترام والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ احوال بتائے کہ ایسے کون سے ان کی کوششیں تھیں، ایسی کون سی ان کی ایفرٹس تھیں، ایسے کون سے ان کے اعمال تھے جس کی وجہ سے جنت میں ان کے ساتھ یہ رائل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر، یوفون وفا سے ہے، جیسے عربی میں اس ورڈ کو کہتے ہیں ادا ما وجب علی المودی وافیا دون نقص ولا تقصیر فیہ، یعنی کہ جو جتنا بھی واجب الادا ہے کسی شخص پر، دینے والے پر، وہ اس کا کل ادا کرے، یعنی کہ اس میں کوئی نقص نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، ولا تقصیر فیہ، نہ ہی کوئی غفلت برتے، نیگلیگنس برتے کہ لینے والے کو اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر زبردستی نکلوانا پڑے۔ سو وفا ہوتا ہے کہ سیلف رسپانسبلٹی کا اظہار کرنا، احساس ذمہ داری سے اپنا کام نبھانا، یہ وفا کرنا ہوتا ہے اس کام کو، اس جاب کو جس کو آپ خود اپنی ذمہ داری سے کریں۔ جیسے کہ دو بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ والدین کو پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، ایک بچہ ہے جو اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ کورس ہے، اس میں سے میں اتنا تیار کر چکا ہوں، یہ رہتا ہے مجھے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے ابھی، اور وہ آنیسٹی کے ساتھ اپنا کام کرے۔ سو اسے اگر وفا کرنا۔ دین نظر، یوفون بالنذر کس چیز میں سیلف رسپانسبلٹی شو کرتے ہیں، احساس ذمہ داری شو کرتے ہیں نظر پوری کرنے میں، نظر پوری کریں۔ اور نظر کیا ہوتا ہے؟ نظر جیسے ایک تو یہ نا کہ ایک شخص نے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے اور 2 دے کے بانٹوں گا، یہ نظر ہے، یہ تو ایک نظر کا ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ وہ ہے میننگ۔ اصل میں نظر کہتے ہیں النذر ما یعتزمہ المرء ویعقد علیہ نیتہ، یعنی کہ کسی کا عزم، کسی کا ارادہ، کسی کی ڈٹرمینیشن، کسی چیز پہ آپ کی کمٹمنٹ کہ میں پورا عزم کے ساتھ کسی کام کے بارے میں ارادہ کرنا، یہ نظر ہے۔ سو جب آپ کسی کام کے بارے میں نظر لیں، یعنی کہ اپنی ڈٹرمینیشن، اپنے ارادے کو شو کریں، سو اس میں آپ جب اپنی سیلف رسپانسبلٹی کا اظہار کریں، یہ ہے یوفون بالنذر، کہ اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے احساس ذمہ داری شو کرنا، یہ ہے یوفون بالنذر۔ سو ایسا کون سا ارادہ تھا ان اہل جنت کا جب تک یہ دنیا میں تھے، اس ارادے کو وفاداری سے یہ پورا کرنے پر لگے رہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں فرمایا اما شاکر و اما کفور۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سو شکر کرنے والے جو لوگ تھے، یہ تھرو آؤٹ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ سے اس عہد کو پورا کرنے پہ لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال میں لاتے رہے، اپنے رب سے تعلق کا احساس رکھتے رہے، وفاداری کو نبھاتے رہے اپنے رب سے، ہر وہ عمل خیر کرتے رہے جو ان کو ان کے رب سے قریب تر کر دے۔ سو اس کمٹمنٹ کو نبھاتے رہے وہ۔ اسی کانسیپٹ کو قرآن میں ایک اور جگہ پہ بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ون آف مائی فیوریٹ آیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حامیم و سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے ڈٹ گئے۔ سو ربنا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس پر استقامت سے ساری زندگی ڈٹے رہنا، اس کے لیے آپ کو عزم، آپ کو ارادہ چاہیے، ڈٹرمینیشن چاہیے، لائلٹی چاہیے، وفاداری نبھانی ہے آپ کو۔ سو جیسے فار ایگزامپل 2 دن کا بخار ہے کہ نہ 2 دن کے لیے انسان مذہبی ہو گیا، 2 دن کے لیے حب الوطنی کا بخار ہو گیا، 1 دن کے لیے جو ہے مدرس ڈے آ گیا، فادرس ڈے آ گیا، ایسے نہیں۔ یوفون بالنذر کہ کل زندگی اپنی کمٹمنٹ کو نبھاتے رہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر ان کی طرف آیا، اس کو یہ سمجھ کر کہ اس میں اگر ایفرٹ ڈالیں گے اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے، اس میں اگر ایفرٹ ڈالیں گے اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے، اس سوچ کے ساتھ یہ وعدہ نبھاتے رہے۔
دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور دنیا میں اپنا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنا عہد پورا کرتے تھے اور جو ہے خوف رکھتے تھے اس دن کا جس کا شر بہت بہت زیادہ مستطیر ہوگا۔ مستطیر کا ورڈ جو ہے نا طیر سے ہے۔ طیر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں پرندے کو، جب ایک پرندہ برڈ اپنے پر پھیلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھیلا ہوا کا اس ورڈ میں پھیلا ہوئے کا امیج ہے۔ جیسے طائر السحاب کہتے ہیں کہ جب کالے سیاہ بادل کل آسمان پر چھا جائے، یا پھر الفجر المستطیر کہتے ہیں وَهُوَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ الَّذِي يَنْشِرُ ضَوْءُهُ فِي الْأُفُقِ، یعنی کہ جب فجر یعنی کہ ٹائم جو ہے صبح کا ٹائم جب کل آسمان پر اپنی روشنی کو پھیلا دے، تو کچھ لمحوں پہلے رات تھی، اب کل آسمان پر روشنی ہی روشنی ہر جگہ پھیل گئی ہے، اسے کہیں گے الفجر المستطیر۔ سو چھائے ہونے کا اور پھیل جانے کا امیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو روشنی کا پھیلنا تو ایک خوشی کی علامت ہے، لیکن شر کا پھیلنا جو ہے ایک خوف کی علامت ہے۔ سو اس دن کا خوف رکھتے تھے جس کا شر، جس کی ایولنس بہت ہی مستطیر ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی۔ سو آپ دیکھیں گے اس آیت کے آیت نمبر 7 کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اپنے اس عمل کو تا حیات وہ نبھاتے رہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور خوف رکھتے ہیں اس دن کا جس کا شر بہت پھیلا ہوگا، یہ ان کی نیت ہے۔ سو عمل ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کو نبھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی نیت ہے آخرت کا خوف۔ دین ایک آخری چیز کہ یوفونا اور یخافونا، یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ مضارع ہیں۔ سو مضارع جو ہوتا ہے عربی میں جو پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی، حال کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مستقبل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے، فیوچر کے لیے، دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو مضارع جو ورڈ ہے اس میں حدوث ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں ہمیشگی ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں 2 دن کے لیے مذہبی نہیں تھے، 5 ہفتوں کے لیے مذہبی نہیں تھے، صرف رمضان کے لیے مذہبی نہیں تھے۔ یوفون بالنذر، کل زندگی اپنی اس کمٹمنٹ کو نبھاتے رہے، اور کل زندگی جو چیز انہیں موٹیویٹڈ رکھتی تھی وہ آخرت کا خوف تھا۔ سو یہ لوگ تھے، ان کا رب تھا، اور رب کو جواب دہی کا احساس تھا جو کل زندگی ان کو موٹیویٹڈ رکھا کہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے۔